عالیہ نے شادی کے بعد بھی ہمسائے لڑکے سے ملنا نہ چھوڑا۔ اس رات بھی چھت پر عاشق سے ملنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دلہا بھائی اچانک سسرال آ گئے۔ ماں کو بیٹی کے کرتوت کا پتہ تھا، وہ فوراً بیٹی کو بتانے لگی۔ ادھر داماد بھی اندر آ گیا اور ساس کو سلام کرتا ہوا اس کے پیچھے اوپر آنے لگا۔ ماں کے قدم منو وزنی ہو گئے اور جیسے ہی انہوں نے چھت پر قدم رکھا تو سامنے ایک منظر دکھا۔ منی اس وقت پالنے میں اور میں 4 برس کی تھی۔ ہماری نئی ماں نے گھر میں قدم رکھا۔ ابا کی دوسری شادی سے قبل ہماری پھوپھو ساجدہ یہ کہہ کر منی کو لے گئی تھی کہ ابھی یہ بہت چھوٹی ہے، ذرا بڑی ہو لے تو واپس کر دوں گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں سہمی ہوئی ابا کی سیج کے ساتھ کھڑی شوق اور حیرت سے اپنی نئی ماں کو تک رہی تھی، جو اس وقت دلہن بنی میرے ابا کی پلنگ پر بیٹھی تھی اور میں ایک ٹوک اس کو دیکھے جاتی تھی۔ تبھی ابا کمرے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر اس کے قریب بٹھا دیا اور بولے، تہمینہ اس کو ماں کا پیار دینا، قدرت نے اس سے ماں کی پیار بھری گود چھین لی ہے۔ اس وقت تو ان کی دلہن نے سر ہلا دیا تھا، مگر بعد میں وہ ایسی سنگ دل ہو گئی کہ ماں کی ممتا کو بھی تڑپا دیا۔ شروع کے چند دن پیار سے بلاتی، مگر میں خود اس عورت سے دور دور رہتی۔ اپنے شوہر کی خوشندی اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کی خاطر مجھ کو خود سے مانوس کرنے کے جتن بھی کیے، مگر میں پھپھو کی رٹ لگا دیتی تھی کہ ماں کے بعد انہی نے مجھے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ بچہ تو پیار چاہتا ہے۔ رفتہ رفتہ نئی ماں کی جانب راغب ہونے لگی، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ میں نے امی کہہ کر ستیلی ماں کا آنچل مضبوطی سے تھام لیا۔ انہیں مجھ سے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنا دامن چھڑانا مشکل ہو گیا۔ میں اب اتنی مسرور ہو گئی جیسے سچی میری اپنی ماں کا ماں مل گئی ہو۔ ابا مجھ کو اس ماں کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھتے تو کہتے، تہمینہ میں یہی چاہتا تھا کہ میری یتیم بچیوں کو تم جیسی ماں ملے۔ عہد کر لیا تھا جو عورت میری اولاد کو ماں کا پیار دے گی وہی میرے دل پر راج کرے گی۔ شاید ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی دوسری عورت کسی اور کی کوکھ سے جنم پانے والے بچوں کو بطور اپنی اولاد نہیں اپنا سکتی۔ یہ ایک بہت مشکل کام تھا، دل پر بہت جبر کرنا پڑتا ہے، تبھی پرائی اولاد سے یہ رشتہ استوار ہوتا ہے۔ ابا نہ جانتے تھے مگر ماں ضرور جانتی تھی کہ شوہر کے دل تک سفر طے کرنے کے لیے صرف یہ ایک راستہ ہے کہ اس کی اولاد سے محبت کا ڈھونگ رچایا جائے۔ میں معصوم بچی تھی، علم نہ تھا کہ ماں کی مجھ سے دکھاوے کی محبت ہے۔ میں نے تو ان کے پیار پر اعتبار کر لیا تھا جیسے پالتو جانور اپنے مالک کی محبت کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ اور ابا جو دوسری شادی کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے، میں نے کئی ستیلی مائیں دیکھی ہیں جو پہلے ماں کا روپ دھار کر گھر میں قدم جماتی ہیں اور بعد میں ڈائن بن جاتی ہیں۔ کبھی کسی عورت کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ بیوی بن کر آئے اور ڈائن بن کر میری بچیوں کو کھا جائے۔ میری مسرت اور ماں کے پیار کا عرصہ بہت مختصر تھا۔ جو ہی امی نے اپنی بچی کو جنم دیا میں خود بخود ان کی قربت سے محروم ہو گئی۔ اب میں اس کا دامن پکڑتی تو وہ غصے سے جھٹک دیتی، قریب جانے کی ضد کرتی تو کار ملتی، گھنٹوں روتی رہتی اور ماں کو پرواہ نہ ہوتی۔ میری روح سے تنگ آ کر وہ مجھ کو اندھیری کوٹری میں بند کر دیتی۔ اسے میرا یہ ہر وقت کا منہ بسورنا ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اس عورت کا گھر ہی نہیں دل بھی آباد ہو چکا تھا اور گود حقیقی اولاد کے وجود سے آسودہ تھی۔ اب بھلا اس کو میری کیا پرواہ تھی؟ میرا وجود یوں کٹکتا جیسے پھولوں بھری ڈالی میں کانٹے ہوتے ہیں۔ چاہتی تھی کسی طرح جلد از جلد یہ کانٹا اس کی زندگی سے نکل جائے، لیکن اس کانٹے کو نکالنے کی کوئی تدبیر اس کے پاس نہ تھی۔ میں نے تو ابا کے گھر رہنا تھا اور سدا دل میں چبھنا تھا۔ ان دنوں ماں کے دل کی اس کیفیت کو بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ جتنی وہ مجھ سے چڑھتی اسی قدر میں اس کی چاہ کرتی۔ اب تو ابا کو بھی ہماری پرواہ نہ رہی تھی۔ یک کے بعد دیگر دوسری بیوی سے ان کے 3 بچے ہو گئے تھے، تو ابا کا پیار ان بچوں کے ریلے میں خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا۔ اب پھپھو کہتی کہ منی سمجھدار ہو گئی ہے بھائی جی، اس کو گھر لے جاؤ۔ وہ ان کی بات پر کان نہ دھرتے، جیسے منی کو اپنی بہن کی گود میں دے کر اسے بھول گئے ہوں۔ لیکن میں بہن کی بہت کمی محسوس کرتی۔ وہ پھپھو کے ہمراہ گھر آتی، جی چاہتا روک لوں، اپنے پاس رکھ لوں، پھوپھی کے ساتھ نہ جانے دوں۔ جب ستیلی ماں پہلی بار ماں بنی اور اس کی بیٹی ہو گئی تو میں امی کے پیار کو پانے کے جتن کرتی رہی، لڑتی اور جھگڑتی رہی، غصہ کرتی، کھولتی، پیار سے مناتی، روٹھ جاتی، بلکتی، مگر جوں جوں میری طلب بڑھتی اس کے دل میں میرے لیے چھپی ہوئی بیزاری بھی بڑھتی جاتی تھی۔
اس نے نہ صرف مجھ کو مارا، ڈانٹا ڈپٹا، دھتکارا، جلایا، دھکے دے کر گرایا، بلکہ بہانے بہانے ابا سے بھی خوب پٹوایا۔ انہی دنوں پھپھو علیل پڑ گئیں تو منی کو زبردستی باپ کے گھر چھوڑ گئیں۔ اگرچہ اس کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی، مگر خوف بھی تھا کہ اب کہیں منی ستیلی ماں کی نفرت کا نشانہ نہ بنے۔ وہ تو پھپھو کے ہاں پیار سے پلی تھی، ستیلی ماں کی نفرت کیوں کر سہ سکتی تھی؟ اب میں سارے گھر کا کام کرتی اور منی ابا کے بچوں کو کھلاتی۔ اگر چھوٹی بہن یا بھائی اس سے نہ سنبھلتا یا از خود گر جاتا، ماں منی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو خوب جھونٹے دیتی۔ کھانا اسے سب بچوں کے بعد ملتا۔ آج جب منی کا سسکنا یاد آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماں کی کوکھ کے بچے بھی بڑے ہو گئے۔ اب وہ ماں کو منع کرتے کہ ابا اور منی سے برا سلوک نہ کیا کرو۔ وہ ان کو بھی گھرکی دیتی۔ اس معاملے میں وہ ماں کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے۔ وہ تو کیا، ابا بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتے تھے کہ وہ گھر کی مالکہ تھی۔ منی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ سنا تھا میری ماں بھی بہت خوبصورت تھی۔ تہمینہ امی کو تو ہمیں آدھا پیٹ کھانے کو دیتی کہ یہ جلدی بڑی نہ ہو جائے، لیکن ہم دونوں بہنیں حوروں کی طرح نکھرتی جاتی تھیں۔ اب جو بھی رشتہ آتا وہ میرے لیے بڑی ہونے کے ناطے پہلے میرا بیاہ ہونا تھا، مگر ماں میرے گن ان کو نہ بتاتی تاکہ میں ان کے گھر کا کام کرتی رہوں۔ ایک بار ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ افسر کا رشتہ آیا۔ ماں نے ابا سے گٹھ جوڑ کر کے اپنی بیٹی عالیہ کی اس کے ساتھ شادی کرا دی، کیونکہ لاڑ پیار کی وجہ سے عالیہ کے لچھن ٹھیک نہ رہے تھے۔ وہ سہیلی کے گھر کا کہہ کر جاتی اور پڑوس کے آوارہ لڑکے اشتیاق سے ملاقاتیں کرتی۔ جب ماں کو پتہ چلا تبھی جھٹ پٹ اس کا بیاہ کر دیا۔ عالیہ کے شوہر منیر میں کوئی کمی نہ تھی، مگر ماں کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آئی۔ میں کہ جب آتی اسی آوارہ چھوکرے سے ملتی، آدھی رات کو چھت پر جا کر اس سے ملاقات کرتی۔ شوہر سے بہانہ کر کے دنوں میں کہ پڑ جاتی تھی۔ وہ بڑی شرکس لڑکی تھی، کسی سے نہ ڈرتی تھی۔ منی کو عالیہ نے رازدار بنا لیا تھا۔ وہ بیچاری ڈر کے مارے بہن کا ساتھ دینے پر مجبور تھی، لیکن مجھ کو کہتی تھی آپ یہ باز نہیں آتی، دیکھ لینا کسی دن مجھ کو بھی پھنسوائے گی۔ اگر ابا نے دیکھ لیا آپ اس کو منع کریں، وہ اپنی ماں کے کہنے سے باز نہیں آتی، میری کیا سنے گی؟ میں جواب دیتی۔ ابا بہت غصے والے تھے، تبھی ماں اپنی بیٹی کے کرتوت ان سے چھپاتی تھی۔ بالآخر وہ منحوس گھڑی آ گئی جس کے آنے سے ماں ہی نہیں میں بھی ڈرتی تھی۔ ایک رات 12 بجے کے قریب جب ہم سب سو گئے تھے، عالیہ منی کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہماری چھت پر چارپائیاں پڑی رہتی تھیں۔ اس نے منی کو اپنے پہرے پر بٹھا دیا کہ اگر کوئی اوپر آنے لگے تو ہم کو ہوشیار کر دینا۔ اچانک دلہا بھائی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اپنے گھر جانے کی بجائے ہمارے گھر کی طرف آ گئے۔ ان کی گاڑی کی آواز سن کر منی نے اوپر سے جھانکا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ عالیہ اور اشتیاق چھت پر بنے کمرے میں تھے اور منی زینے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کو آگاہ کیا کہ منیر بھائی آ گئے ہیں۔ امی بھی گاڑی کی آواز سن کر اٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عالیہ نیچے اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ ان کو شک ہو گیا کہ وہ رنگ رلیاں منانے اوپر چھت پر گئی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بھاگیں۔ دروازے کا پٹ کھول کر دیکھا تو داماد کو گاڑی سے اترتے پایا۔ تبھی وہ بھاگتی ہوئی زینے کی طرف گئیں تاکہ اوپر جا کر بیٹی کو ہوشیار کریں۔ ابھی انہوں نے چند زینے طے کیے تھے کہ منیر اندر آ گئے اور ساس کو زینہ چڑھتے دیکھ کر بولے، آنٹی کیا آپ اوپر جا رہی ہیں؟ در کھلا تھا سو میں اندر آ گیا۔ وہ بولی ہاں تم بیٹھو، عالیہ اور منی گرمی کے باعث چھت پر سونے چلی گئی تھیں، میں ان کو نیچے لے آتی ہوں۔ ٹھہریے آپ تکلیف نہ کریں، میں اوپر آ جاتا ہوں۔ ان کی باتوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ منی مجھ کو عالیہ کے بارے میں بتا چکی تھی کہ چھت پر اشتیاق سے ملتی ہے اور مجھ کو پہرہ داری کے واسطے ساتھ لے جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ امی کے پیچھے منیر بھائی سیڑھیاں چڑھنے لگے ہیں، تبھی مجھ سے رہا نہ گیا، ان کے پیچھے چلی۔ حالانکہ پاؤں من من کے ہو گئے تھے، کانٹوں تو لہو نہیں بدن میں، کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ ابا بھی تایا کے گھر گئے ہوئے تھے گاؤں۔ ماں کی سیٹی گم تھی، جانتی تھی کہ عالیہ چھت پر کیا کرنے جاتی ہے۔ جو ہی یہ اوپر پہنچے، دو سائے دیکھے، ایک تو منڈیر پھلانگ کر پڑوس کی چھت پر چلا گیا اور دوسرا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ماں نے قریب جا کر اس کو بازو سے پکڑا
روشنی کی طرف لائیں۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ عالیہ نہیں منی تھی۔ ان کی جان میں جان آ گئی، لیکن عالیہ وہ چھت پر پڑی چرپائی پر سو رہی تھی۔ منی یہ تم ہو؟ اور وہ کون تھا؟ انہوں نے پڑوس کی چھت کی طرف پھلانگتے سائے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ اشتیاق تھا، مجھ سے ملنے آیا تھا۔ ماں نے منی کے سر پر تھپڑ مارے، کہا افسوس منی، تو اتنی بری نکلی۔ جب میری بیٹی سو جاتی ہے تو یہ کرتوت ہوتے ہیں تیرے۔ اسی واسطے اس کو منت کر کے آج اوپر لے آئی تھی۔ پھر میری بیٹی کی چارپائی کی طرف جا کر اس کو اٹھایا کہ نیچے چلو، تمہارا شوہر آیا ہے۔ ساس اور دماد آگے آگے، عالیہ، میں اور منی پیچھے پیچھے۔ ہم زینہ اتر کر نیچے آئے۔ منیر نے منی سے کہا، میں تو بیوی کی بہن جان کر تمہاری عزت کرتا تھا اور تمہارا رشتہ اپنے کزن سے کروایا، اور تم کسی لڑکے سے ملتی ہو۔ پھر بیوی کو مخاطب کیا، عالیہ، تم کو میکے میں زیادہ دن ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، یہاں کا ماحول خراب ہے، اور اب اس بہن سے بھی واسطہ مت رکھنا۔ انہوں نے اسی قدر کہا تھا کہ عالیہ نے خود کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے منی کو بالوں سے پکڑ لیا اور منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ منی، تجھ کو شرم نہ آئی؟ مجھ کو یہ کہہ کر اوپر لے گئی کہ صحن میں گرمی سے نیند نہیں آتی اور ملنا تھا تجھ کو اس منوس چھوکرے سے۔ بتا تو صحیح، کب سے یہ چکر چلا رہی ہے؟ آنے دے ابا کو، تیری کیسی درگت بنواتی ہوں۔ تم نے تو ہم کو کہیں کا نہیں رکھا۔ اس کے بعد عالیہ نے شوہر کے سامنے میری بے قصور بہن کے ساتھ نہایت حقارت بھلا سلوک روا رکھا۔ یوں منی کی منگنی بھی ختم ہو گئی جو منیر بھائی نے کروائی تھی۔ انہوں نے کہا، اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو چھپ کر پڑوسی کے لڑکے سے ملتے دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اپنے کزن سے دشمنی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی شادی کراؤں۔ ماں جو سارا احوال جانتی تھی، اپنی بیٹی کا گھر بچانے کی خاطر گونگی بنی رہی، بلکہ ابا سے بھی دو چار باتیں منی کے بارے میں جھوٹی جڑ دی تاکہ اس کی بیٹی کی کرنی پر پردہ پڑا رہے۔ ابا کو ایسی غیرت آئی کہ منی کو 4 چوٹ کی مار دی۔ وہ چرپائی سے لگ گئی، تب بھی اس نے لب نہ کھولے۔ میں تو اس کی ماں جائی تھی، البتہ مجھ کو بتایا کہ آپا، اس رات جیسے ہی میں نے عالیہ کو منیر بھائی کے آنے کا بتایا تو عالیہ نے میرے پیر پکڑ لیے اور چرپائی پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ اس کی بلا میں نے اپنے سر لے لی۔ سیڑھیوں پر سے تو امی اور منیر بھائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھلانگ کر اپنے گھر کی چھت کو جانے کی خاطر اشتیاق کو زینے کے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ جبکہ آپ لوگ اوپر آ چکے تھے، تبھی میں اور اشتیاق جہاں کھڑے تھے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے تاکہ منیر بھائی کو عالیہ پر بالکل بھی شک نہ ہو اور اس کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ غم کی وجہ سے 3 ماہ تک میری بہن بستر پر پڑی رہی۔ بالآخر وہ تقدیر کے وار سے ہار گئی۔ دل گرفتگی اور بے بسی نے اس کی جان لے لی، کیونکہ وہ بے قصور ابا کی نظروں میں مجرم ٹھہری تھی۔ تاہم مرتی مر گئی، اس نے عالیہ کا معاملہ کسی کو نہ بتایا۔ آہ، میری معصوم بہن نے اپنی ستیلی بہن کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ اس عورت کی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے جس نے اپنے مفاد کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا، کبھی ماں بن کر اپنی اولاد نہ سمجھا۔ منی نے خود کو اس پر وار دیا۔ کاش منی کچھ دن اور زندہ رہتی تو میں ابا کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ منی نے مر کر مجھ کو بھی سزا دے دی۔ جب تک جیوں گی اپنے ضمیر کی یہ سزا بھگتوں گی، کیونکہ مجھے خبر ہے کہ میری چھوٹی بہن نے ہر طرف سے مایوس ہو کر جینے کی آس چھوڑ دی تھی۔ پھر